नाज़रीन, जंग में वक्फे के बाद इसराइल का नुकसान और खुलकर सामने आ रहा है और वो पूरी दुनिया में ज़लीलो ख़ार होकर रह गया है। उसके तमाम के तमाम टैंक्स जो अंदर भेजे गए थे वो तबाह कर दिए गए, जिसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है कि फ़लस्तीन की आज़ादी का फैसला कुन मरहला अब शुरू हो गया है। यूएन, नेटो और आलमी ताकतें सब फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अब बाकायदा अमल शुरू कर चुकी हैं। ये क्या डेवलपमेंट हुई है और इसराइल के लिए ये सबसे बड़ा धचका है। वो तो जंग बंदी की तरफ गए थे, लेकिन बात अब किसी और तरफ चल पड़ी है। इसके साथ साथ पहली वायलेशन की गई है इसराइल की जानिब से मुआहदे की, और पहले ही घंटे में इसराइलियों पर गोलियां बरसाई गई हैं और वो शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ यमन की जानिब से अटैक किया गया है और हिजबुल्लाह इस वक्त किस पोजीशन में है, नेतन्याहू और बाइडन की इस हवाले से बात भी हुई है। वो अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और सबसे पहले हम आपके साथ वायलेशन का जिक्र करते हैं। उसी तरह से ये जिद्दी और फिरौन और तकब्बुर वाले साबित हुए हैं, बेशरम और ढीठ साबित हुए हैं कि मुआहदा करके खुद ही फिर उससे पीछे हटे हैं। और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था और यही वजह है कि मज़ामती तहरीक पूरी तरह से अपने ऑपरेशनल स्टेटस में है, जंग में उसी तरह पूरी तरह से तैयार है, उनके हाथ ट्रिगर पर हैं। किसी भी वक्त ये जंग दोबारा से शुरू हो सकती है क्योंकि पहले घंटे में ही वायलेशन जो है वो की गई है। हुआ कुछ इस तरह नाजरीन कि जो साउथ में जो फ़लस्तीनी थे वो नॉर्थ में अपने घरों को वापस लौट रहे थे क्योंकि जंग बंदी हो गई थी, वक्फा हो गया था। आपने खुद कहा कि अब कोई फायर नहीं खोलेगा, तो वो बेचारे अपने घरों को वापस जा रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में जा रहे थे। तो जो ही वो उधर पहुंचने लगते हैं तो वहां जहां पर उनकी फोर्स आगे खड़ी होती है उन्होंने सीधे गोलियां बरसाना जो है वो शुरू कर दी हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं और बहुत सारे जो हैं वो गोलियों बरसाने की वजह से ज़ख्मी हुए हैं। तो ये पहली और शेमफुल जो वायलेशन है वो उनकी जानिब से सामने आई है। और यही इस एग्रीमेंट का सबसे क्रूशल एस्पेक्ट है कि अगर इस तरह की कोई वायलेशन होती है तो फिर इसराइल को कौन सजा देगा, कौन कहेगा कि आपने गलत किया। तो इसीलिए मज़ामती तहरीक किसी पर भी एतबार नहीं कर रही है और अपनी ज़मीन का जो दिफा है उसने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। अब ज़रा मैं आपके सामने जो गज़ा के रिहायशी हैं उनकी चीज़ें भी सामने आना शुरू हो गई हैं कि वो उनके ख़यालात भी हम तक पहुँच रहे हैं। सिर्फ एक बंदे का मैं आपके सामने रखूँगा और आप कहेंगे कि यार इस तरह की बहादुर कौम भी फिर पूरे कुर्रा अर्ज़ पर नहीं है। एक वहाँ के रेजिडेंट का इंटरव्यू छाया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू एंड बाइडन कांट स्केयर्ड अस। इतनी बमबारी 48 डेज में लगातार बमबारी करने के बाद, हजारों शोहदा के बाद, बच्चे शहीद होने के बाद, औरतें शहीद होने के बाद वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू और बाइडन जो है वो हमें डरा नहीं सकते हैं। ये सबसे पहला बयान जो हमें वहां से हम तक पहुंचा है। तो इस तरह की इस्तकामत, बहादुरी और सब्र भी पूरी कुर्रा ज़मीन पर किसी और कौम में नहीं देखा गया है। और देखिए कि वो एक तरफ सबसे ये बहादुर कौम है, दूसरी तरफ सबसे जालिम और फिरौन कौम है। और ये बहादुर कौम निहत्ते होकर भी उनके सामने खड़े हैं और इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी कह रहे हैं कि हम जो है वो डरने वाले नहीं हैं। अब जनाब आपके सामने रखते हैं जो इनका टैंक्स वहां पर कब्रिस्तान बना है वो नुकसान अब हम तक पहुंच रहा है। यही बाइडन को इस चीज का डर था कि जब ये मुआहदा होगा और वक्फा होगा तो फिर इंटरनेशनल मीडिया वहां पर जाएगा, कम्युनिकेशन खुलेगी, तो जो इनकी डिफीट है और वहां पर जो डिस्ट्रक्शन है वो खुलकर सामने आएगी। और वही चीज आज पहले ही दिन होना शुरू हो गई है। ये बात जनाब सामने आई है कि इनकी 335 व्हीकल जो है वो तबाह हुई हैं और उसमें 35 इसके अलावा सिर्फ पिछले 72 घंटों में तबाह की गई हैं। तो वो टोटल 370 बन रही हैं जो इनका पूरे टैंक वहां पर तबाह हुए हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात नाज़रीन ये है कि जो टोटल 7 अक्टूबर के बाद अंदर गए थे वो 383 थे, जिनमें से 370 उन्होंने तबाह कर दिए और पीछे सिर्फ 13 इनके वो व्हीकल्स बची हैं। तो ये इतना बड़ा नुकसान है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि उस छोटे से इलाके की छोटी सी तंजीम ने इनकी 370 व्हीकल तबाह कर दी और पीछे सिर्फ 13 बच गई हैं। तो अब जब दोबारा जंग शुरू होगी तो इनको और इतनी ही तादाद में अंदर टैंक्स भेजना पड़ेंगे और उनका भी फिर इसी तरह से कब्रिस्तान बनना है। फिर इसके अलावा आप देखें कि इनके कितने ही कमांडर वहां पर मारे गए हैं, कितने ऑफिसर्स मारे गए हैं। और ये बात सामने आई है कि 1600 जो इनके जख्मी हुए हैं फौजी वो फिजिकली डिसेबल हैं, यानी हजारों जो जख्मी हुए हैं उनमें से 1600 इतने ज्यादा जख्मी हैं
کہ وہ اب فزیکلی ڈسیبل ہو چکے ہیں, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, تو وہ اب فوج میں دوبارہ سے اپنی خدمات سر انجام نہیں دے سکیں گے. ہزاروں زخمی ہوئے جس میں سے 1600 جو ہیں وہ ڈسیبل ہو چکے ہیں, یہ بھی بہت بڑا لاس ہے. پھر اب ایک اور نظریے سے ان کی شکست اور ان کے نقصان کو دیکھیے کہ جو یہ ٹارگٹ انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ ایک بھی یہ اچیو نہیں کر سکے, اور ہر محاذ پر ان کو شکست ہوئی ہے. یہ آپ خود دیکھیے کہ یہ مزاحمتی تحریک کو ڈسٹرائے نہیں کر سکے, وہ ابھی تک اپنی پوزیشنز میں موجود ہے. ان کا مقصد تو یہ تھا نا کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, وہ ابھی تک انہی پوزیشنز پر موجود ہے. پھر ان کا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے, جو ان کی ٹنلز ہیں وہ اسی طرح سے ایکٹیو ہیں, ان کو بھی یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. جو ان کی راکٹ کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں شارٹ رینج ہو یا لانگ رینج ہو وہاں پر میزائل اور راکٹ فائر کر سکتے ہیں, وہ جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی یہ ڈسٹرائے نہیں کر سکے, تو وہ بھی ان کی واضح شکست ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو جنگ شروع کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے جو قیدی ہیں ان کو مزاحمتی تحریک سے چھڑوانے جا رہے ہیں, لیکن 48 ڈیز پورا ٹل لگانے کے بعد, پورا زور لگانے کے بعد یہ ایک بھی قیدی نہیں چھڑا سکے, بلکہ سراغ تک نہیں لگا سکے کہ وہ رکھے کہاں پر گئے ہیں. پھر ایٹ دی اینڈ انہیں معاہدہ کر کے وہ ایکسچینج ڈیل کے تحت لینا پڑے, تو یہ ان کے منہ پر سب سے بڑا دھبا ہے شکست کا, جس کو یہ مٹا نہیں سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو یہ ایک انسانیت کے دشمن بن کر سامنے آئے. پوری دنیا سمجھ رہی ہے کہ سب سے بڑا اگر یہاں پر کوئی انسانیت کا دشمن ہے تو وہ اسرائیل ہے. نہ کوئی کسی قانون کو مانتا ہے, نہ کوئی ویلیوز کو مانتا ہے. پھر جو ان کی شہرت تھی دنیا میں وہ ٹوٹلی پاش ہو گئی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ان کے غرور کو کس طرح سے خاک میں ملایا گیا ہے کہ ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ مزاحمتی تحریک کیا جواب دیتی ہے. یعنی یہ ایک پرپوزل بھیجتے تھے اور اس پر ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ مزاحمتی تحریک کے جواب کا. تو پوری طرح سے ان کا جو غرور ہے اس کو خاک میں ملایا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ تو اتنے نشے میں چور ہو کر گئے تھے کہ ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, اور ایٹ دی اینڈ آپ کو ان کے جواب کا انتظار کرنا پڑا, تو اس سے بھی بڑی کوئی شکست ہو سکتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ 48 ڈیز میں مزاحمتی تحریک نے ٹوٹلی غزہ کو ڈیفینڈ کیا ہے, یہ 1 انچ بھی غزہ کا نہیں لے سکے. تو 48 ڈیز میں انہوں نے کمپلیٹلی اپنی دھرتی کو ڈیفینڈ کیا ہے, تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی شکست ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ان کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی, بلینز آف ڈالرز کا انہیں نقصان ہوا. ادھر ریڈ سی میں ان کا ایریا بند ہوا, پھر لبنان بارڈر پر ان کا ٹورزم پلانٹس فیکٹریز تباہ ہو کر رہ گئی, ان کی اسلحے کی فیکٹریز انہوں نے اڑا دی, ان کے لاکھوں شہری اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے, تو معیشت جو ہے اس کو پوری طرح سے نقصان پہنچا ہے. پھر آپ یہ ایکسپرٹس کی رائے دیکھیے کہ ان کے مطابق 95% جو سٹرینتھ ہے مزاحمتی تحریک کی وہ اسی جگہ پر قائم ہے, وہ بھی استعمال ہی نہیں ہوئی. اس پوری جنگ میں انہوں نے اپنی صرف 5% سٹرینتھ کو استعمال کیا ہے. جو اکوپمنٹ استعمال ہوئے ہیں, جو ان کی مین پاور استعمال ہوئی ہے, یہ صرف 5% ہے, اور 95% اسی طرح سے قائم ہے. پھر آپ یہ ان کا ایک بیان دیکھیے کہ we dealt the enemy deadly and what's coming is greater, کہ ہم نے بڑا ان کو ڈیڈلی طریقے سے ان کو ڈیل کیا, ان کو شکست دی, اور اب جو آ رہا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوگا. یہ مزاحمتی تحریک کا بیان ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے بھی تھریٹس آ رہے ہیں, کیونکہ انہیں بھی تو اپنی پبلک کے سامنے اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور دکھانا ہے, تو وہاں سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر ان کی دیکھیے, اسرائیلی منسٹر سیز وار ول کنٹینیو ٹل ایلیمینیشن آف حماس, کہ ان کے خاتمے تک ہم جنگ جاری رکھیں گے, لیکن وہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنے جوگے ہیں اور کون کس کو ختم کر رہا ہے. پھر مزاحمتی تحریک کا ایک اور بڑا شاندار بیان دیکھیے کہ ویسٹ بینک آنر آف اسلام اینڈ عرب, اور ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ جو ویسٹ بینک ایریا ہے یہ ہمارا عرب کا آنر ہے, یہ خطہ یہ ہمارے اسلام کا آنر ہے. یروشلم چونکہ یہیں پر ہے, مسجد اقصی یہیں پر ہے, تو یہ ہمارا آنر ہے اور ہم اس دھرتی کو پوری طرح سے ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ ناظرین ان کا سارا نقصان میں نے مختلف آسپیکٹس کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ذرا اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو ہے آزادی کا مرحلہ. میں آپ کو لگاتار کہہ رہا ہوں کہ جو سچویشن بن گئی ہے, جو عالمی سطح پر ایک جیت ہوئی ہے, وہ ایک آزادی کے مرحلے کو باقاعدہ طور پر شروع کرے گی, اور جب یہ جنگ میں وقفہ آئے گا, جنگ رکے گی, تو اگلا مرحلہ باقاعدہ آزادی کا ہوگا. وہ عمل شروع ہوگا اور وہ اب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے. سب سے پہلے چائنا نے اس چیز کو اٹھایا. چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا کہ اب 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے, فلسطین کی آزادی کے بغیر اب یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر انہوں نے جو اپنے یورپین کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے. فرانس اس چیز پر ایگری ہوا, ایون بعد میں امریکہ اس بات پر ایگری ہوا, جاپان اس بات پر ایگری ہو گیا, یورپ کی دیگر بڑی طاقتیں اس چیز پر ایگری ہوئیں, کہ جیسے اسپین نے تو ریکگنائز تک کر لیا.
تو اس طرح اب وہ جو آزادی کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور عالمی طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ فلسطین کی آزادی کے بغیر نہ ہی امن ہو سکتا ہے، اور جو اسرائیل کے اتحادی ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اسرائیل اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر ہم نے اسرائیل کو بچانا ہے تو اب ضروری ہے کہ ہم فلسطین کو بھی آزاد کریں، کیونکہ اس حملے سے پہلے انہوں نے فلسطین کو پوری طرح سے جکڑا ہوا تھا، نہ ہی ان کی دنیا میں کوئی بات سنی جاتی تھی، انہیں آپ نے بڑے آسانی کے ساتھ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، وہ بالکل نہتے اور کمزور تھے، اور آپ جو مرضی ان کے ساتھ چاہتے کر رہے تھے۔ لیکن اس حملے نے ان کی جو دنیا میں ساری شہرت ہے اس کو اچھا کیا، دنیا کو بتایا کہ وہ سچ پر ہیں، اسرائیلی جو ہے وہ ظالم ہیں۔ پھر اس حملے نے ثابت کیا کہ فلسطینی کتنی بڑی پاور بن چکے ہیں اور وہ اسرائیل کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے۔ تو اب اس تھریٹ کو کم کرنے کے لیے اب ان کو آزادی دینا ضروری ہے، وگرنہ یہ انقلاب جو ہے وہ اسرائیل کو لپیٹ جائے گا، یہ پورے اسرائیل کو نگل جائے گا اگر ہم ان کو آزادی نہیں دیتے۔ جو یمن نے کیا، جو لبنان نے کیا، جو ایران نے مدد کی، جو ترکی نے مدد کی، تو ان کو لگا کہ بھائی ہم نے تو عربوں کو ان میں اختلافات پیدا کیے ہوئے تھے، یہ اکٹھے کس طرح سے ہو گئے ہیں؟ اگر یہ آج سے 50 سال پہلے بھی اکٹھے ہو گئے ہوتے تو اسرائیل اتنا طاقتور نہ بنتا۔ ان کی طاقت ان کی ڈویژن میں ہے۔ اگر آپ ان کا رول دیکھیں گے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ ان کا یونیورسل ایک اصول ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر ان پر رول کرتے ہیں۔ اگر عرب پہلے اکٹھے ہو جاتے تو یہ پہلے آزادی مل جاتی، لیکن آج اس حملے کے بعد جس طرح سے وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اب یہ لگ رہا ہے کہ بھائی اب اسرائیل کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ اب یہ جو آج سے باقاعدہ عمل شروع ہوا ہے، یہ ایجپٹ کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہ بحث اس وقت چل پڑی ہے۔ ایجپٹ نے کہا ہے کہ وی آر ریڈی کہ ہم ڈی ملٹرائز اپنی جو فلسطینی ریاست ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں اگر آپ نیٹو، یو این اور عالمی طاقتیں اور باقی عالمی جو آرگنائزیشنز ہیں اگر وہ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں تو پھر ہم ڈی ملٹرائز اپنی ریاست بھی قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلی بار نیٹو کی گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ اگر نیٹو، یو این، عالمی طاقتیں یہ سب مل کر اگر ہمیں گارنٹی دیتی ہیں تو پھر ہم ڈی ملٹرائز اسٹیٹ بھی پر راضی ہو جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں صرف آزادی چاہیے، ہمیں ڈی ملٹرائز بھی ہم کر لیں گے۔ لیکن یہیں پر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بیان کی مخالفت بھی کی ہے، یعنی وہ جو آزادی کا عمل ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے، لیکن اس میں اب جو نئی ڈیبیٹ سامنے آئی ہے وہ جو ڈی ملٹرائز والی ہے کہ وائی ڈی ملٹرائز اسٹیٹ، ہم ان کی طرح آرمی کیوں نہیں رکھ سکتے، اور وہ بھی ایک ایسی ریاست ہے جو کہ نیوکلیئر پاور ہے۔ آپ ان کے سامنے ایک ڈی ملٹرائز اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس پر ایک تھوڑی سی اپوزیشن بھی سامنے آئی ہے کہ یہ اس بیان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس چیز کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے جو آزادی کا عمل ہے وہ اب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، اور تمام عالمی طاقتیں اب پہلی بار متفق ہو گئی ہیں، چاہے وہ یہ کمیونسٹ بلاک ہو یا پھر یہ یورپین بلاک ہو، یعنی مغرب کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، یہ تمام طاقتیں اور یو این سمیت یہ یکجٹ ہو گئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی اونلی سولوشن ہے اور اب ہم اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم آج یہ نہیں کرتے تو پھر یہ جنگ پوری دنیا کے نظام کو کھا جائے گی، یہ یو این کو اپنی لپیٹ میں لے جائے گی، یہ تیسری عالمی جنگ شروع کر دے گی۔ تو اس کے سوا اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اگر ہم فلسطین کی ریاست قائم نہیں کرتے تو پھر پوری دنیا کا نظام چیلنج ہو جائے گا اور ہم سب ملیہ میٹ ہو جائیں گے اس تیسری عالمی جنگ میں۔ اس لیے انسانوں کی بقا کے لیے، اس نظام کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم فلسطین کی آزاد ریاست قائم کریں، تو یہ جنگ اس لیول پر پہنچ چکی ہے۔ اب ذرا لبنان اور یمن کی بات کر لیتے ہیں۔ لبنان کے بارڈر پر حزب اللہ اسی طرح سے آپریشنل سٹیٹس پر قائم ہے، ان کے ہاتھ بھی ٹریگر پر ہیں، انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال رکھی ہیں کہ کسی بھی وقت اگر یہاں سے کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر ہم اسی سٹیج میں واپس آ جائیں گے جنگ والی میں۔ اور بائیڈن اور نتن یاہو کی کال بھی ہوئی ہے جس میں اس صورتحال کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ لبنان بارڈر کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی روزانہ ان کو بھاری نقصان ہو رہا ہے اور وہاں سے علاقے جو ہیں وہ ان کے قبضے سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو وہاں سے نئے ہتھیار چلائے جا رہے ہیں، جو لانگ رینج کے بلسٹک اور دیگر میزائل وہاں سے فائر کی جا رہے ہیں، وہ بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کے لاکھوں شہری وہاں سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں، ان کی صنعت وہاں پر تباہ ہو چکی ہے، تو اس پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ حزب اللہ کا تو پہلے دن سے یہی بیان ہے کہ ہمارا جو ری ایکشن ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ غزہ میں قتل عام روک دیں گے تو ہم خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو آج جب سے یہ وقفہ ہوا ہے ہم نے کوئی اٹیک حزب اللہ کی جانب سے نہیں دیکھا گیا، لیکن انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم اپنی پوزیشنز ہم نے لے رکھی ہیں، ہم اسی سٹیٹس پر، جنگ والے سٹیٹس پر قائم ہیں، اگر کبھی بھی کوئی یہ وائلیشن کرتے ہیں تو پھر ہم فوری رسپونڈ بیک کریں گے۔ جو ٹینشن ہے اس بارڈر پر وہ اسی طرح سے ہے، اور نہ ہی ان کی آرمی نے کوئی ریلیکس کیا، نہ ہی ان کی آرمی
आर्मी को पीछे हटी है। बिल्कुल हर कोई अपनी अपनी पोजीशंस पर है। अब जरा यमन के हवाले से बात कर लें तो यमन का ड्रोन जो है वो इलाट पर आया है और इसको राउटर्स ने भी रिपोर्ट किया है और ये इस पर दो रिपोर्ट्स हैं। एक ये है कि सिर्फ ड्रोन आया है और दूसरा ये कहा गया है कि उसने अटैक भी किया है, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है कि उसने अटैक किया है या नहीं, लेकिन ये क्लियर है और वेरीफाइड है कि उनका ड्रोन जरूर यहां पर आया है। और बेशक यहां पर वक्फा हो गया है, लेकिन वो जहाज उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा है। रेड सी का मुहासरा उन्होंने अभी भी खत्म नहीं किया है। उनका मुतालबा यह है कि जब तक कंप्लीट सीज फायर नहीं होता, जब तक कंप्लीटली इनकी आर्मी पीछे नहीं हटती, तब तक हम जो है ना जहाज छोड़ेंगे, ना आपका मुहासरा छोड़ेंगे और ना ही आप पर हमले बंद करेंगे। वक्फा तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन ड्रोन फिर भी और मिसाइल फिर भी उनकी तरफ से उसका खतरा मौजूद है। इसके अलावा आखिर में 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करनी है कि आप देखें कि ये कितने जालिम हैं कि कल रात भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि आखिरी घंटे में भी जब मुआहदा मतलब अमल उसका शुरू होने वाला था 7 बजे, तो वो जो आखिरी घंटा था उसमें भी इन्होंने शदीद बमबारी की है और आखिरी घंटे में इन्होंने इंडोनेशियन हॉस्पिटल को निशाना बनाया और उसके जनरेटर को तबाह कर दिया। क्योंकि देखें ना कि अभी फ्यूल अंदर आना था तो वहां पर बिजली बहाल हो जाती, तो इन्होंने उसका जनरेटर उड़ा दिया और उस जनरेटर से जो आग लगी वो जो बॉडीज, डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हुई थी 65 जो कि अभी तक दफनाई नहीं जा सकी, वहां तक वो आग पहुंची और बड़ी मुश्किल से उन बॉडीज को बचाया गया। तो ये कितने मतलब जालिम। फिर आप वाशिंगटन पोस्ट का बयान देखिए कि व्हाट डिस्ट्रॉयड गाजा टुक 4 ईयर इन सीरिया, कि जितनी तबाही यहां पर हुई है 48 डेज में, इतनी तबाही सीरिया यानी शाम में होने में 4 साल लगे हैं। वहां पर पूरी नेटो थी और यहां पर सिर्फ इसराइल है, तो इतनी बमबारी वहां पर की गई है। फिर कल रात ही एक और जो खातून जर्नलिस्ट हैं उनकी शहादत हुई है, तो टोटली 50 जर्नलिस्ट जो हैं वो शहीद हुए हैं और 100 से ज़्यादा यूएन के नुमाइंदे इस जंग में शहीद हो चुके हैं। तो अब वक्फा ज़रूर हुआ है, लेकिन जंग उसी तरह से जारी होगी दोबारा से और किसी फैसला कुन नतीजे पर पहुंचे बगैर ये ख़त्म नहीं हो सकती। और सबसे जो एक टेक्निकल पॉइंट आपने समझना है कि कोशिश ये की जा रही है कि पब्लिक का ध्यान इस जंग से हटाया जाए। हो सकता है कि इस वक्फे के बाद पब्लिक दूसरी तरफ चली जाए, उसका ध्यान यहां से हट जाए, क्योंकि इनको सबसे बड़ा खतरा पब्लिक ओपिनियन से है, तो वो इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये अहम तरीन अपडेट्स थी जो कि आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।